إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق يريد على الحوض. مستدرک حاکم مصحح الالبانی وكما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ عمل آدمی تکمیل تمنا کے لیے ورنہ رنگینی خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا اور دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا. لا تعداد درود السلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے رو کر جنت والے راستے پر لائے. معزز سامعین اور سامعات، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا اور اس کے نظام کو چلانے کے لیے پہلے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجا.
اور انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد بتایا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عبادت کیسے کرنی ہے، رب کو یاد کیسے کرنا ہے، رب کی اطاعت کیسے کرنی ہے، رب کی بات کو کیسے ماننا ہے۔ پھر رب العالمین نے فرمایا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 32 نمبر آیت ہے، رب کا قرآن ہے، رب کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمائے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، فرمایا اپنے اعمال کو بیکار اور رائے گاہ نہ جانے دو۔ میرے محترم بھائیوں، اس قرآن کی آیت میں رب العالمین نے فرمایا، ایمان والوں کو مخاطب کیا تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو، اسلام والوں کو مخاطب کیا، مخاطب کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، تمہیں دنیا کے اندر میں نے بھیجا ہے، اور میں نے بھیجنے کا مقصد کیا بتایا ہے؟ عبادت کرنی ہے، میری بندگی کرنی ہے، میرے سامنے جھکنا ہے، میرے سامنے اپنی ہتھیلیوں کو پھیلانا ہے، اپنی پیشانی کو جھکانا ہے، اپنے رب کے سامنے جھک جانا ہے۔ اور پھر فرمایا جو بندہ یہ کام کرے گا وہ صحیح راستے پر ہے، درست راستے پر ہے۔ پھر اللہ فرمایا کہ جو بندہ یہ کام نہیں کرے گا، رب کی عبادت نہیں کرے گا، رب کے حکم کو نہیں مانے گا، رب کے اطاعت نہیں کرے گا، پھر رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، جو ایسا نہیں کرے گا وہ بندہ اپنے اعمال کو ضائع کر رائے گا جانے دے گا، وہ بندہ اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھے گا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا میں نے تمہاری طرف ایک پیغمبر بھیجا، ایک رسول بھیجا، ایک نبی بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد کیا فرمایا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دنیا کے اندر جتنے باطل ادیان ہیں ان سارے کے ساروں کی نفی کر کے بند کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کے اندر میں نے جتنے مذہب ہیں، جتنے باطل ادیان ہیں، ان سارے کے سارے جو ہے مذہب، اور سارے کے سارے وہ مذہب جن کی دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، بندگی کی جاتی ہے، میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر آپ کو مبعوث کیا ہے، آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور بھیجنے کا مقصد کیا بتایا ہے؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دنیا کے اندر جتنے باطل ادیان ہیں جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے، جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اور ان کو پوجا جاتا ہے، فرمایا جب اللہ رب العالمین نے اس بات کو جو ہے اس بات کا اعلان کیا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور پھر فرمایا جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دنیا کے اندر جتنے باطل ادیان ہیں ان سارے کے ساروں کی نفی کرنی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا۔ فرمایا جب اللہ رب العالمین نے اعلان کیا تو کیا فرمایا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دنیا کے اندر سارے باطل ادیان کی نفی کرنی ہے۔ تو جب کفار کو، منافقین کو اس بات کا پتہ چلا، اس بات کا علم ہوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تو مشرکین کو یہ بات بہت ہی ناگوار ہوئی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا اور اعلان کروایا، فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ،
دنیا کے اندر جتنے باطل ادیان ہیں ان سارے کے ساروں کی نفی کر کے الا لیعبدون، ایک رب کی عبادت کرنی ہے، ایک رب کے سامنے جھکنا ہے، ایک رب کے سامنے اپنی ہتھیلیوں کو پھیلانا ہے، ایک رب کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلانا ہے اور پیشانی کو جھکانا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے 13 سالہ مکی زندگی، کتنے سالہ؟ 13 سالہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا اور کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ فرمایا اے جو ہے مکہ والو، اے میرے کنبے قبیلے والو، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے 13 سال مکہ کے اندر دعوت دی، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا تھا انکا تہدی الی صراط مستقیم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اور کیا ہے؟ انکا تہدی الی صراط مستقیم۔ فرمایا کسی کا بازو پکڑ کے نہیں لانا، کسی کو کندھے سے پکڑ کے نہیں لانا، کسی کو گردن سے پکڑ کر نہیں لانا، بلکہ کیا کام ہے آپ کا؟ انکا تہدی الی صراط مستقیم، آپ نے بتانا ہے، آپ نے سمجھانا ہے، آپ نے بتلانا ہے، انکا تہدی الی صراط مستقیم، کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، لیکن کسی کو بازو کسے پکڑنا نہیں لانا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے 13 سال مکہ کے اندر دعوت دی، لیکن کسی کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ 80 سے 82 سے 83 لوگ مسلمان ہوئے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی تبلیغ کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور پھر وہاں پہ جا کے اسلام نازل ہوا، دین نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، کیونکہ وہاں پہ یہودی تھے اور منافق تھے۔ مکہ کے اندر مشرک تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور مدینہ کے اندر یہودی تھے، منافقین تھے جو منافقت کرتے تھے، صحیح بات نہیں کرتے تھے۔ میرے محترم شروع کے اندر آیت پڑھی ہے، پہلا پارہ ہے، پہلا رکوع ہے، اور سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کی آیت کے اندر ان یہودیوں کا اور منافقین کا ذکر کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ ان الذین، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، فرمایا آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، یہ ان کے لیے برابر ہے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنی مرضی تبلیغ کر لیں، جتنی مرضی دعوت کا کام کر لیں، لیکن ان کے دماغوں میں، ان کے ذہنوں میں یہ بات آنے والی نہیں ہے۔ لا یؤمنون، یہ ایمان لے کر آنے والی۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ ایمان لے کر کیوں نہیں آئیں گے، ان کو بات سمجھ کیوں نہیں آئے گی؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم، ان کی جو ہے آنکھوں پر پردہ ہے، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ میرے محترم بھائیو، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، بھی آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ میں نے ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے،
کیا مطلب ہے؟ ان کے کانوں کو بند کر دیا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے. کیا مطلب ہے؟ ختم اللہ نے مہر لگا دی ہے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر. کیا مطلب ہے؟ کان بند کر دیے ہیں؟ نہیں، یہ حق بات تو سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. یہ سنتے تو ہیں لیکن فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، جو ہمیں بتلاتے ہیں اللہ کا نبی ہے، اللہ کے رسول ہے. جو بات یہ کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، جو فرماتے ہیں صحیح فرماتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ان کے دل ان کی اس بات کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں. سنتے تو ہیں، دیکھتے تو ہیں، لیکن مانتے نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤمنون، یہ ایمان لے کر آنے والے نہیں. آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور جو لوگ مَن یقولو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وما ہم، اور وہ نہیں، بمؤمنین، ایمان لے کر آنے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور وہ لوگ مَن یقولو جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما ہم، اور نہیں یہ، بمؤمنین، ایمان لے کر آنے والے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے یہ منہ سے کچھ کہتے ہیں اور دل میں کچھ رکھتے ہیں. اپنے آپ کو ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن یہ منافق ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ سازشی ہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یخادعون اللہ، یہ اپنے آپ میں ہوشیار بنتے ہیں، یہ اپنے آپ میں چلاک بنتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں کسی کو پتہ نہیں چلتا. اللہ رب العالمین پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے. کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اور کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے. ایمان کون لے کر آئے تھے؟ صحابہ. وما یخدعون، نہیں یہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، اپنی ہی جانوں کو. وما یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں. اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف. اور میرے محترم بھائیوں، میرا ہر بھائی، ہر بزرگ، ہر ساتھی، میری ہر ماں اور ہر سننے والا میرا بیان، جو میرا بھائی میں اس بات کو سن رہا ہے، اس بات کو سماعت فرما رہا ہے، وہ اس بات کو دھیان سے سنے کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ رب العالمین کے حکم سے آئے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی قابل قبول دین ہے تو کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ اسلام ہے. اور میں اپنے ہر خطیب بھائی سے، ہر واعظ کرنے والے بھائی سے، ہر خطبہ دینے والے بھائی سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہ التماس کرتا ہوں، اور رب کا قرآن پڑھتا ہوں کہ رب کا
قرآن کیا فرماتا ہے، رب کا قرآن کیا درس دیتا ہے، مجھے اور ہر بیان کرنے والے کو کیا کہتا ہے، جو کہ ہم خطبے کے اندر، عربی خطبے کے اندر اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اے مولوی صاحب، اے حافظ صاحب، اے قاری صاحب، اے خطیب صاحب، تو نے کرنا کیا ہے، تو لوگوں کو واعظ کرنے لگا ہے، تو لوگوں کو بیان کرنے لگا ہے، تو لوگوں کو نصیحت کرنے لگا ہے، لیکن تو نے کرنا کیا ہے، تو نے لوگوں کو سمجھانا کیا ہے، کیسے بتانا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا۔ کب؟ جب مولوی بیان کرنے لگے، جب حافظ بیان کرنے لگے، جب قاری بیان کرنے لگے، جب خطیب بیان کرنے لگے، بیان کرنے سے پہلے اس بات کو پر غور کرے، اس بات کو ذہن نشین کرے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اپنے خطبے کا حصہ بنائے، اپنے وعظ کا حصہ بنائے، اپنی خطابت کا، اپنی وعظ و نصیحت کا حصہ بنائے کہ میں نے بیان کیا کیا ہے، میں نے رب کا قرآن پڑھا ہے، رب کا کلام پڑھا ہے، رب کا قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، لوگوں کو صحیح باتیں بتانا، اپنا مسلک نہیں سمجھانا، اپنا فرقہ نہیں سمجھانا، بلکہ رب کا قرآن بیان کرنا ہے، لوگوں کو دین سمجھانا ہے، لوگوں کو قرآن پڑھانا ہے، یہ نہیں کہنا کہ میرا فرقہ سچا ہے، تیرا فرقہ جھوٹا ہے، میرا مسلک صحیح ہے، تیرا مسلک غلط ہے، نہیں میرے محترم بھائیوں، رب کا قرآن صحیح ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ہے، باقی ساری کی ساری دنیا غلط ہے اور وہ غلط راستے پر۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم یہ نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ ہم بھی اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، لوگوں کو غلط راستے پہ لے کر جا رہے ہیں۔ کیا یہودیوں کو پتا نہیں تھا، منافقین کو پتا نہیں تھا کہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن وجہ کیا تھی؟ اپنا عہدہ جاتا تھا، اپنی جو عوام میں لوگوں میں واہ واہ ہوتی ہے وہ جاتی تھی۔ کیا ابو جہل نہیں تھا کہتا کہ محمد تیرا دین سچا ہے، تیرا کلام سچا ہے، تیرا فرمان سچا ہے، لیکن کیا کرے، کیا کرے، ہماری بادشاہت نہیں رہتی، ہمارا عہدہ نہیں رہتا۔ آج میرے کتنے ایسے بھائی ہیں، کتنے ایسے بزرگ ہیں کہ جو اپنے مطلب کو سچا کرنے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ سننے کے لیے، لوگوں سے بلے بلے سننے کے لیے من گرفت اور اپنی طرف سے باتیں بنا کر سناتے ہیں، نہ قرآن بتاتے ہیں نہ حدیث سناتے ہیں، نہ قرآن بتاتے ہیں نہ حدیث سمجھاتے ہیں۔ پھر رب رحمان فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ یخادعون اللہ، یہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ لوگوں کا نقصان نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اور میرے محترم بھائیوں، رب کے گھر میں کھڑا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، صحیح بات کہتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آج جو بات میں نے بیان کرنی ہے، جو لوگوں کو بتانی ہے، جو لوگوں کو سمجھانی ہے، کل رب کے سامنے بھی میں نے پیش ہونا ہے اور اپنے رب کو بھی بتانا ہے کہ رب العالمین، اللہ رب العزت، تیرا قرآن یہ تھا، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا، میں نے کسی مطلب کو سامنے نہیں رکھا تھا، تیرے قرآن کو سامنے رکھا تھا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ مجھے کسی فرقے سے، کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو وہ چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، یا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہو۔ اور میرے محترم بھائیو، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا
جو دنیا کے اندر دنیا کا راستہ، کس کا راستہ؟ دنیاوی راستہ. ہمارا یہ گاؤں تلواڑہ ہے، یہاں کے رہنے والے لوگ، یہ خادم صاحب ہیں، یہ بھائی آصف ہے. اگر ان سے کوئی پوچھتا ہے، ایک مسافر آتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں نے فلاں کے گھر میں جانا ہے یا میں نے فلاں طرف کو جانا ہے، راستہ کون سا ہے؟ تو وہ بندہ پوچھتا ہے، وہ مسافر ہے، بھائی آصف سے پوچھتا ہے یا صوبیدار صاحب سے پوچھتا ہے، بزرگوں مجھے راستہ بتائیں. بزرگوں کو یا بھائی آصف کو پتا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، لیکن وہ صحیح بتانے کی بجائے غلط راستہ بتاتے ہیں. تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ جن سے دنیا کا راستہ پوچھا جاتا ہے لیکن وہ صحیح راستہ نہیں بتاتے، فرمایا ایسے لوگ لعنتی ہیں. ایسے لوگ لعنتی ہیں جن سے دنیا کا راستہ پوچھا جائے اور وہ جو ہے بتانے پہ غلط راستہ بتائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ لعنتی ہیں. تو میرے بھائیو ذرا غور کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان اور رب کا قرآن جب ہم اپنے فرقے کے مطابق بتائیں گے تو کیا کسی کو صحیح بات بتا پائیں گے؟ کسی کو صحیح بات سمجھا پائیں گے؟ ہم نے اپنی بات کو سچ نہیں کرنا، ہم نے اپنے فرقے کو سچا نہیں کرنا، ہم نے اپنے مسئلہ کو سچا نہیں کرنا، بلکہ رب کے قرآن بتانا ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان بتانا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی کو صحیح راستہ بتاتا ہے، صحیح راستہ سمجھاتا ہے، تو فرمایا جو دنیا میں کسی کو صحیح راستہ بتاتا ہے، خیر کا راستہ بتاتا ہے، فرمایا اگر وہ صحیح نیکی والے راستے پہ چلتا ہے جتنا عمل کرنے والے کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، فرمایا بتانے والے کو بھی اتنا ہی اجر اور ثواب ملتا ہے. جو کسی کو دین کا راستہ، اسلام کا راستہ بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، صحیح راستے پہ لے کے آتا ہے، تو فرمایا عمل کرنے والے کو جتنا اجر اور ثواب ملے گا، بتانے والے کو بھی اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا. اب ذرا غور کریں کہ جو کسی کو غلط راستے پہ لگائے گا، صحیح راستہ نہیں بتائے گا، صحیح بات نہیں سمجھائے گا، اگر وہ غلط راستے پہ چلے گا اس کو گناہ ہوگا کہ ثواب ہوگا؟ اس کو ثواب ہوگا کہ گناہ ہوگا؟ ظاہری بات ہے جب وہ قرآن اور حدیث سے عمل کرے گا تو وہ غلط راستے پہ. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. فرمایا جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی مخالفت کرتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ واضح گمراہی میں ہے. اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، فقط ضل ضلالا مبینا، میں وہ واضح گمراہی میں. ٹائم ہو جائے تو بتا دیں، گھڑی نہیں. فرمایا وہ غلط راستے پہ. اب ذرا رب کے قرآن کی طرف آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. کیا آج کا مولوی جب بیان کرتا ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے دوسرے کے مسئلہ کو غلط نہیں کہتا؟ کہ آج جو قاری صاحب، جو حافظ صاحب بیان کرتے ہیں، کیا وہ اپنے فرقے کو سچا کرنے کے لیے دوسرے کے فرقے کو غلط نہیں کہتے؟ اور لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے کیا دوسرے کو غلط نہیں کہتے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے لوگ جو لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاتے، صحیح بات نہیں سمجھاتے،
یہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ، یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، فرمائیے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین، اور لوگوں کو آمنو، جو ایمان لائے ہیں، جو قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے آئے ہیں، یہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا جو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں، کیا وہ ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا وہ اسلام والے نہیں ہیں؟ یہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو صحیح بات نہیں بتاتے۔ کیوں کہ واہ واہ نہیں ہونی، بلے بلے نہیں ہونی۔ اور میرے محترم بھائی، دنیا بلے بلے نہیں کرتی۔ اگر دنیا سے بلے بلے کروانی ہے پھر آخرت میں کچھ ہاتھ نہیں آنا۔ لوگوں کو صحیح بات بتاؤ، لوگوں کو صحیح بات سمجھاؤ، اور رب کے قرآن کی جو آیت آپ خطبے میں پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے جو ہے پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرمایا اے واعظ کرنے والو، اے نصیحت کرنے والو، اے خطبہ سنانے والو، تم صحیح صحیح بات بتاؤ، صحیح راستے پہ لے کر آؤ۔ فرمایا وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فرمایا جب تم لوگوں کو صحیح بات بتاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، مطلب کیا ہے؟ تمہارے واعظ کو پاس کر دے گا، تمہاری نصیحت کو پاس کر دے گا، گڈ لگ جائے گی۔ کیا لگے گی؟ گڈ لگ جائے گی۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے واعظ پہ گڈ لگے گی اور تمہارے گناہوں پہ کراس لگ جائے گا، کانٹا لگ جائے گا۔ کیوں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے خطبے میں میری اطاعت کی ہے، میرے رسول کی اتباع کی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فرمایا اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ فرمایا اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ، اور یہ جو مولوی ہے نا، لوگوں کو جو صحیح بات نہیں بتاتے، صحیح بات نہیں سمجھاتے، فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ کسی کو نقصان نہیں دیتے، اپنے آپ کو ہی نقصان دیتے۔ وَمَا إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنی جانوں کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ کیا میرے محترم بھائیوں، ہمارے جو علماء کرام ہیں، خطیب حضرات ہیں، کیا محرم الحرام میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت یا جو صحابی رسول کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، کیا وہ حقیقت ہے؟ کیا ہم نے وہ صحیح بیان کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا یرید علی الحوض مستدرک حاکم وصل البانی۔ یہ حدیث ابن حبان اور مستدرک حاکم کے اندر ہے، اور البانی صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی اور بیان کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ انی قد ترکت فیکم بعدہما کتاب اللہ و سنتی،
فرمایا میرے صحابہ تب تک تم سیدھے راستے سے بھٹک نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے جب تک تم دو چیزوں کے اوپر عمل کرتے رہو۔ تو کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو کیا واقعہ تھا نہیں، ہم نے حدیث بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ میں اپنے صحابہ سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہوں، لیکن پھر ہم نے لوگوں کو رلایا۔ کیا کیا ہے؟ لوگوں کو رلایا ہے، لوگوں نے آہیں بھری ہیں، لوگوں نے واویلا کیا ہے، لوگوں نے دوہا کیا ہے، لوگوں نے ماتم کیا ہے، جس پر شہادت حسین پر رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہادت جانتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے؟ کیا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا نہیں تھا کیا کہ میرے لفظ جگر یعنی کہ میرے پھول کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا کہ ماتم کرو، نبی علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا تھا کہ نوحہ کرو، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی اس کام کو کرے گا، ماتم کرے گا، واویلا کرے گا، اپنے گریبان کو چاک کرے گا، اپنے چہرے کو پیٹے گا، فرمایا ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہمارا سارا کا سارا محرم ایسے گزر گیا، یکم محرم سے لے کر 30 محرم تک ہمارا سارا کا سارا مہینہ ہی ایسے گزرتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک بات کو یاد رکھ لیں، میرے سارے بھائی سننے والے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے سمیت ہر بھائی، ہر بزرگ، ہر ساتھی، میری ہر ماں اور بہن اور جہان، جو بھی اس حدیث کے زمرے میں ایسی بات کرے گا کہ جو نبی کائنات علیہ السلام نے نہیں فرمائی، نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی، فرمایا صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے مقدمے میں حدیث موجود ہے، فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا جس بندے نے ایسی بات کہی، ایسے الفاظ بولے، کیسے الفاظ؟ جیسے آج ہم بولتے ہیں، جیسے آج ہم بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں؟ جب بھی کوئی بھی بات کہیں میں بھی ہوتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث ہے، کیا ہے؟ یہ حدیث ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ حدیث ہوتی کیا ہے؟ حدیث چیز کیا ہے؟ حدیث کا مقام کیا ہے؟ حدیث کا مرتبہ کیا ہے؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے فرقے کو، اپنے مسلک کو سچا کرنے کے لیے کسی بھی بات کو حدیث بنا سکتے ہیں؟ کسی بھی بات کو حدیث بیان کر کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں؟ اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف لانے کے لیے، کہ ہم کسی بھی بات کو منتخب کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یہ جی حدیث ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ دنیا گزر جانی ہے، یہ دنیا گزر جانی ہے، کسی مولوی نے نہیں رہنا، کسی قاری نے نہیں رہنا، کسی انسان نے نہیں رہنا۔ کیوں؟ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، والقبر باب
کل نفس داخلہ، کا دروازہ ہے تو گیٹ ہے، داخلہ اس میں سے اور کسی نے داخل نہیں۔ اور جب قبر کے اندر جانا ہے، جب انسان ایک مسلمان صحیح جواب دے گا تو فرشتے کیا پوچھیں گے؟ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو وہ بندہ پتا کیا کہے گا کہ میں نے رب کا قرآن پڑھا تھا، نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھا تھا۔ اور ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو سوشل میڈیا پڑھتے ہیں، یوٹیوب پڑھتے ہیں، فیس بک پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے۔ اور جب بھی قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ہے، جب اپنی بات کو منوانا ہو تو کہتے ہیں یہ حدیث ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا جس شخص نے ایسی بات کہی، ایسے الفاظ بولے، ایسے جملے کہے کہ جو نبی علیہ السلام نے نہیں کہے، نہیں فرمائے، اور لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث ہے، مقعدہ من النار، ایسا مولوی، ایسا قاری، ایسا مفتی، ایسا حافظ جو لوگوں کو بیان کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، بتلاتا ہے یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، لیکن حقیقت میں ہوتا نہیں ہے، لیکن لوگوں کو اپنی طرف لانے کے لیے من گرد اور جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ فرمایا مقعدہ من النار، ایسا شخص کوئی بھی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی اور اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے، فرمایا مقعدہ من النار، ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم سے نکلا۔ اور پھر نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، معاشرے میدان لگا ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، کچھ لوگ آئیں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے درمیان میں رکاوٹ آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی؟ رکاوٹ آ جائے گی۔ مطلب کیا ہے؟ وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے، مطلب کیا ہے؟ وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے، کیونکہ قیامت والے دن اسی شخص کا چہرہ چمکے گا، اسی شخص کے بازو چمکیں گے، اسی شخص کے پاؤں چمکیں گے جو دنیا میں پنجگانہ نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ درمیان میں رکاوٹ آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رکاوٹ آ جائے گی، جبریل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، اے جبریل یہ تو میری امت ہے، ان کے درمیان اور میرے درمیان رکاوٹ کیوں ہے؟ جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ کے نبی جی آپ کو نہیں پتا، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، رخصت ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں اپنی مرضی کی تھی، اپنی مرضی کے لوگوں کو مسائل بتائے تھے، اپنا مسلک بتایا تھا، لیکن دین نہیں سمجھایا تھا، اپنا فرقہ بتایا تھا، اپنا مسلک بتایا تھا، لیکن دین نہیں سمجھایا تھا۔ آج ہماری مساجد میں یہی ہو، میرا فرقہ سچ ہے تو اس کا فرقہ جھوٹا، لیکن اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو تمہیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کر لو، لوگوں کو صحیح بات بتا دو اور اپنا محاسبہ کر دو، لوگوں کو حق بات بتا دو، کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے اگر کوئی قابل قبول دین ہے تو کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنت رسول، فرمایا میرے صحابہ اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے، اس وقت تک تم سیدھے راستے نہیں مل سکتے جب تک تم دو چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھو، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسول، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان دو چیزوں کو چھوڑ کے جو بندہ بھی تیسرا راستہ اختیار کرے گا وہ بندہ گمراہ ہے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہے۔
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا ومن عصانی فقد ابا، جس نے اپنی مرضی کی، اپنی منمانی کی، اپنے فرقے کو سچا کیا، اپنے مسلک کو سچا کیا، لوگوں کو صحیح بات نہیں بتائی، نہیں سمجھائی، فقد ابا، تو ایسے شخص نے جنت میں جانے سے ہی انکار کیا۔ اور جو جنت میں نہیں جائے گا وہ کہاں جائے گا؟ قیامت کا دن دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قیامت والے دن دو جگہیں ہیں، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، اور جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی مرضی کے مسائل بتائے، اپنی مرضی کا دین لوگوں کو سمجھایا، فقد ابا، ایسے شخص نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں اپنے سارے علماء کرام سے اور بیان کرنے والوں سے، نصیحت کرنے والوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، عزت اللہ دیتا ہے، شان اللہ دیتا ہے، مقام اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں دیتے۔ اس لیے لوگوں کو نہ رکھیں، اللہ کو رکھیں۔ جس نے اللہ کو رکھ لیا لوگوں نے اس کو رکھ لیا، جس نے اللہ کو رکھ لیا اس کو لوگوں نے رکھ لیا۔ کیونکہ اگر ساری دنیا مل جائے عزت نہیں دے سکتے اگر میرا رب نہیں چاہتا۔ اگر میرا رب چاہتا ہے عزت دینی ہے تو ساری دنیا بھی مل جائے تو ذلیل رسوا نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، رب کے قرآن کی آیت پہ عمل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ وقولوا قولا سدیدا، لوگوں کو صحیح بات بتایا کرو۔ جب صحیح بات بتاؤ گے، صحیح بات سمجھاؤ گے، یصلح لکم اعمالکم، تمہارا رب تمہاری جو ہے حالت کو، تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس بندے نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، لوگوں کی پرواہ نہیں کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور کل قیامت والے دن بھی کامیاب ہو کے جنت کا وارث بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔